مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وقال في مقام آخر ان اللہ لا یغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، میری عزیز پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ جیسے عظیم المرتب حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جساغت کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر ثوابہ تقصیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لائیں تو کائنات کے ہر ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی۔ ذرے کائنات تو درکنار، اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی۔ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک رب کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر پکارا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی طریق کو اختیار فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا، آخر میں ہمارے معلم اعلیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا۔ اور آج کے دور میں علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کی خاطر تکلیف برداشت کی، اسی توحید کے خاطر جلا وطن کیے گئے، اسی کے خاطر لوگوں کی گالیاں، بے عزتی، مصائب اور ظلم کو برداشت کیا۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستان عرب کے متوالوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا
आवाज बुलंद कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सदाकत व अमानत के पेकर हैं, आप गलत बयानी और झूठ कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद मुहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, जुल्मत और जलालत, जहालत और शकावत, वहशत और बर्बरीत की वादी से निकलकर शकावत और इज्जत, किरामत और निजात के रास्ते को इख्तियार कर लो। और फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तमाम इस कलमे मुकद्दमे को पढ़ लो, कामयाब व कामिलान हो जाओगे। बस इतना कहकर जुल्मत कदह कुफ्र में एक कोहराम मच गया। तमाम कुफार मक्का हैरत ज़दा थे कि आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को क्या हो गया। वो अपने आबा व अजदाद के माबूदों की मसम्मत कर रहा है। बिरादराने मिल्लत, उसके बाद जो दोस्त था वो दुश्मन हो जाता है। मोहब्बत की जगह नफरतों और अदावतों का जन्म होता है। कम बख्त अबू लहब कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था कि हम अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर नए दीन की इत्तबा करें। इतना कहकर पत्थर बरसाता है। माह रिसालत के असर मुबारक से लहू जारी हो जाता है। यही वो तौहीद है जिसकी खातिर महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौइफ की गलियों में पत्थरों की बारिश को बर्दाश्त किया। सद अफसोस के आज के मुसलमान तौहीद व वहदत की अहमियत और कीमत को नहीं समझते और शिर्क व कुफ्र, इल्हाद व इर्तिदाद की जुल्मत और तारीकियों को अपने क़ुलूब में इस अंदाज से जगह और मुकाम देते हैं कि शैतान मलऊन भी देख कर हैरत ज़दा होता है और कहता है, इब्लीस कहता है कि इसके करतब देख कर बाजी ले गया मुझसे, मुक़द्दर तो देखिए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब अंदाज